بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نوافل والے کے حق میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے، اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ فائدہ: آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے، اور کوئی بات بھی میری مرضی کے خلاف نہیں کرتا۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے اور یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے، یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالی شانہ اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی یہ عظمت نصیب فرمائے۔ ابھی اس واقعے کے اندر اور اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 چیزیں سمجھائی گئیں۔ ایک نمبر پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کوئی شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرنا، اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان۔ جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا بھائی فلاں پر بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے تبھی مستیاں کرتا ہے، اگر وہ اسی سے تھوڑا سا دور ہو جائے نا تو اس کو ہم 2 دن میں سبق سکھا دیں۔ تو اللہ کے ولیوں کے اوپر اللہ کا رحمت کا شفقت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ابھی 2 باتیں اس میں یہ سمجھیں کہ اللہ کا ولی ہے کون؟ علماء نے، بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ ظاہری سنتوں کا پابند ہے، شرک اور کفر سے بچا ہوا ہے، ظاہری سنتوں کا پابند ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ بات کو سمجھے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہے، ظاہری سنت کا تابع دار ہے، یہ بس اللہ کا ولی ہے۔ ابھی ایسے بندے سے اگر کسی نے دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ جب جنگ کریں گے تو اس کی جنگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ بھی تو سمجھے نا، 2 بندے لڑتے ہیں وہ تو نظر آتا ہے، 2 جانور آپس میں لڑتے ہیں نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے ساتھ جنگ کریں گے تو اس طرح کی جنگ ہوتی ہے کہ اسی کے سب کچھ ہونے کے باوجود ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، پورا جسم پورا فٹ ہے، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ یہ ان بزرگوں کے ساتھ دشمنی کا صلہ ہے۔ کاروبار خراب ہو جائے گا یا کاروبار ہوگا لیکن سکون چھین لیا جائے گا۔ کبھی گھر کے اندر بیماریاں آ گئیں، کبھی جسم کے اندر بیماریاں آ گئیں، کبھی ذہنی ٹینشن، کبھی کیا پریشانی، کبھی بیوی تنگ کر رہی ہے، کبھی بیٹا تنگ کر رہا ہے، کبھی محلے والا عزت خراب کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے آپ کے نافرمانی کی وجہ سے آپ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ تو اس وجہ سے پہلی بات اس کو سمجھیں کہ کسی بھی اللہ کے ولی کے ساتھ کبھی بھی دشمنی نہ رکھنا، کیونکہ ایک جیسا کوئی دشمن ہو نا مقابلہ کر سکتے ہیں، ابھی اللہ کے جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو اس کے ساتھ آپ کیا دشمنی کریں گے۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا، نزدیکی کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض ہیں۔ بہت سارے لوگ فرضوں کو اہمیت کم دیتے ہیں، نوافل کے پیچھے، ذکر و اذکار کے پیچھے، تسبیح کے پیچھے بہت توجہ دیتے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں نفل پڑھو، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے فرائض بنیادی چیز ہے، جو بھی چیز فرض ہے اس کو ہر حال میں پورا کریں۔ باقی درجات کے بلندی کے لیے پھر نوافل جتنی کثرت ہوگی، جتنے زیادہ نفل ہوں گے، نفلی کام ہوں گے، اتنا فائدہ ہے، ثواب ہے، اتنا دل کے اندر نور اور روشنی اور چمک پیدا ہوگی۔ لیکن جنت میں داخلے کے لیے نوافل بڑھنے کا تو ذریعہ بنتا ہے، لیکن پہنچنے کا ذریعہ نہیں بنتا۔ پہنچنے کے لیے فرائض کو پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس روایت کے اندر ایک بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ اسی کا آنکھ، ہاتھ اور اس طرح سے اس کے جسم کی طرح ان کا جسم بن جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا، جیسے مثال کے طور پر بچہ ہے، اس کو لکھنا نہیں آتا، استاد اس کو ہاتھ کو پکڑ کر کے لکھواتا ہے، بیٹا تو اپنا نام یوں لکھ۔ ابھی جب باپ نے، استاد نے اس کی انگلی کو پکڑ لیا تو ابھی وہ بچہ غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ اصل میں بھلے سامنے ہاتھ بچے کا ہے لیکن پیچھے سے طاقت اس کے استاد کی ہے، باپ کی ہے، تو یہ غلطیوں سے بچتا ہے۔ اسی طرح سے جب بندہ نوافل کی اور مستحب کاموں کی زیادہ توجہ کے ساتھ کثرت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رہنمائی میں اس کو چلاتے پھراتے ہیں۔ قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتا، ہاتھ اپنی مرضی سے نہیں چلاتا، آنکھیں اپنی مرضی سے نہیں چلاتا، زبان، اس کا پورا جسم اللہ کی مرضی پر چلتا ہے۔ جب اس کو چلانے والا اللہ ہوا تو پھر غلطیاں کہاں سے ہوں گی؟ پھر تو اس کا جنتی ہونا، نیک ہونا، سکون والا ہونا، دنیا میں بھی عزت والا ہونا، قبر آخرت میں عزت والا ہونا یقینی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ قرآن شریف والے کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور خاص بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ مثال دے کر کے سمجھایا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ کون؟ قرآن والے۔ جیسے دنیا کے اندر جیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، بولتے ہیں یار یہ تو ہمارا گھر کا بندہ ہے، اس کے ساتھ ابھی کیا ہمارے کوئی حجاب ہے، کون سی دوری ہے۔ تو قرآن کے ساتھ اگر آپ جڑ گئے تو سمجھو کہ اللہ کے ساتھ جڑ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کے آپ خاص بندے بن گئے تو پھر کسی انسان کو جرأت ہے کہ آپ کو نقصان دے سکے؟ کسی شیطان کو، ابلیس کو جرأت ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کر سکے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے قریب بن گئے۔ اللہ کے قریب بن جانا، اللہ کا خاص بن جانا، یہ تو بہت بڑا رتبہ ہے۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قریب بن سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی یہ کی کہ راستہ بتا دیا۔ اگر میرے قریب بننا چاہتے ہو تو آسان چیز ہے،
مسجد کے مولوی کے پاس جاؤ، قاری صاحب کے پاس چلے جاؤ، کوئی محلے کا کوئی مدرسہ ہو ان کے پاس چلے جاؤ، ان کو جا کر کے بولو کہ یار مجھے اللہ کے قریب پہنچنا ہے۔ دنیا کی لحاظ سے بولتے ہیں یار مجھے منسٹر تک پہنچنا ہے، وزیر اعظم تک پہنچنا ہے اور بڑے افسروں کے پاس پہنچنا ہے، کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو آپ کسی بھی محلے کے مولوی کے پاس، قاری کے پاس، استاد کے پاس چلے جائیں، یار مجھے تو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا دو، تو وہ اگر آپ کو قرآن پاک سکھا دیتے ہیں اور آپ قرآن واقعی پڑھنا شروع کر دیتے ہو، سمجھو کہ آپ اللہ کے قریب ترین اللہ کے گھر کے بندے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تشریح کے اندر حضرت لکھتے ہیں کہ قرآن والے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت قرآن پاک میں مشغول رہتے ہوں، اس کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہوں، ان کا اللہ کے اہل اور خاص ہونا ظاہر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے، حضرت ابو مسلم تغلغیبی سے روایت ہے، قال دخلت على ابی امامۃ فقلت یا ابا امامہ ان رجلا حدثني منك انك سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من توضأ۔ خیر لمبی حدیث ہے، بس ترجمہ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو مسلم نے عرض کیا کہ حضرت ابو امامہ مسجد میں تشریف فرما تھے، میں نے عرض کیا کہ مجھے ایک ساتھی نے آپ کی طرف سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، یعنی حضرت ابو امامہ نے، کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو اللہ تعالی جل شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں، وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہوں، وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں، وہ گناہ جو اس کی آنکھوں نے کیے ہوں، وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی ہے، اگر کوئی بندہ اچھی طرح سے وضو کر کے پھر نماز پڑھے، جان نہ چھڑائے۔ وضو کرنے میں جان چھڑانے کی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں جان چھڑانے کی عادت بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں تو ان کو بدترین چور کہا گیا ہے جو وہ رکوع سجدہ صحیح نہ کریں، لیکن آپ تھوڑا سا اگر اندازہ کرو کہ لوگوں کے اندر اللہ اکبر یہ کہنا بھی صحیح نہیں آتا اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی اپنا صحیح کروں۔ اگر کوئی تبلیغی ساتھی یا کوئی بھی نمازی ساتھی ان کو سمجھاتا ہے تو پھر بھاگتے ہیں، چھوڑو بس اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے تو راستہ بھی تو دیا ہے، پھر 4 کی جگہ پر 5 پڑھو، بولو اللہ قبول کرنے والا ہے، 2 کی جگہ پر 3 پڑھو، بولو ایک بڑھا دیے نا، گھٹائی تھوڑی ہے۔ تو اگر کوئی بھی نیک عمل پیغمبر کریم کے طریقے پر، سنت طریقے پر ہوگا تو قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اگر وضو اچھی طرح سے کیا، نماز اچھی طرح سے پڑھی اپنے بس کے مطابق، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک مرتبہ وضو اور نماز کی وجہ سے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگر ہاتھوں نے کیے ہوں، پاؤں نے کیے ہوں، زبان نے کیے ہوں، کان نے کیے ہوں، آنکھوں نے کیے ہوں، وہ سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال کو آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فائدہ، یہ مضمون بھی کئی صحابہ سے نقل کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ سنابحی، حضرت عمر بن عبسہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ حضرت عمر بن عبسہ وہی بزرگ ہیں جن کی قبر یہ سکھر میں ہے۔ حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ میں سے تھے، اور دین کے تبلیغ کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے کہاں مکہ مدینہ چلتے 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 یہاں سکھر تک پہنچے، اور یہاں دین کی خدمت کرتے رہے، اور یہاں ان کی رحلت ہوئی، وفات ہوئی۔ ہم ہیں کہ 3 دن کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یار گھر کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، عجیب ذہنیت ہے۔
رزق کا مالک اللہ ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اس سے بڑا مشرک کون ہوگا؟ بولتا ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو پھر میری روزی کیا ہوگا؟ ارے روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے بھائی، آپ کے ہاتھوں میں روزی کمانے کا کمال نہیں ہے، آپ کی زبان میں کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن، دکاندار دکان کھولا ہے، ساری سامان سب کچھ پڑا ہوا ہے، کوئی ایک بھی گاہک نہیں آتا، اور کوئی چھوٹی موٹی جیسی ویسی دکان کھولی، دور دور سے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ جاؤ اس سے جا کر کے لے لو، تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، رزق روزی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور انتظام بھی خود ہی کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہاں بلوچستان میں قحط سالی اور پریشان تنگی بہت زیادہ ہوتی تھی، جب یہ ٹیوب ویل نہیں ہوتے تھے، پانی کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، ڈیم وغیرہ نہیں تھے، تو پھر جیسے ہی خشک سالی آتی تو وہاں کے لوگ یہاں سندھ میں آتے تھے، بیچارے کھیت وغیرہ کاٹتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک مدرسہ تھا بالکل جنگل میں، دیہات میں، تو حالات کی وجہ سے گاؤں والے سب کے سب انہوں نے بولا کہ ہم تو جا رہے ہیں، یہاں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے ہی نہیں، وہاں جائیں گے سندھ میں، وہاں جا کر کے ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ گزارا کریں گے۔ تو مولوی صاحب نے، طلباء نے سوچا کہ ابھی کیا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے بولا، گاؤں والوں نے، اگر آپ ہمارے ساتھ چلتے ہو، اپنی پڑھائی شڑھائی کرتے رہو، جتنا ہم یہاں آپ کی خدمت کرتے ہیں وہی خدمت وہاں بھی سفر میں ہم کرتے رہیں گے، خانہ بدوش۔ تو محتمم صاحب نے طلباء کو بولا کہ بچہ تیاری کرو، تمہارا کام بھی قرآن کا پڑھنا، ہمارا کام بھی قرآن کا پڑھانا، چلو بس چلتے ہیں، وہاں جہاں دو نوالے روٹی کے ملیں گے وہاں ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ بچوں نے تیاری کی۔ اس کے بعد وہ محتمم صاحب ویسے ہی کوئی قضاء حاجت کے لیے گیا، ایک جگہ پر بیٹھا تو دیکھا کہ چونٹی کے منہ میں کوئی چاول کا دانہ نظر آیا۔ اسی ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں بات ڈالی، جب چونٹی کے لیے ذرا سے جانور جو ظاہر میں بالکل نکما، انسان جیسے عظمت تو چونٹی میں نہیں ہے، اسی کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے روزی کا انتظام کیا ہے تو ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیں گے؟ وہاں جا کر کے گاؤں والوں کو بولا، بھائی آپ کی مرضی، آپ جاؤ تو آپ کی مرضی، نہ جاؤ تو بھی آپ کی مرضی، ہم یہاں رہیں گے، ہماری روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ یہاں ہی کریں گے۔ وہ تو چلے گئے، بس ایک دن صرف گزرا تھا۔ دوسرے دن ایک رات کے ٹائم پر ایک قافلہ آیا اونٹوں کا، اسی قافلے والوں نے آ کر کے ان کو بولا کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت ہے؟ بولا ہاں بالکل اجازت ہے، رہو۔ تو یہ بچے کو جو گئے محتم صاحب کے گھر میں کہ حضرت کو، استاد سے پوچھیں کہ ان کو رہنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، جیسے ہی وہ پوچھنے کے لیے گئے تب تک ان لوگوں نے وہاں راشن پانی ہر طرح کی چیز وہاں پہنچائی، اور محتمم کے واپس آنے سے پہلے انہوں نے سامان رکھا اور آگے چلے گئے، وہاں رہے بھی نہیں۔ تو جب رزق روزی کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، صحابہ کرام کہاں سے کہاں تک چلے گئے، اور ہم ہیں کہ نخرے کر رہے ہیں کہ یہ پھر روزی کہاں سے ہوگی، ڈیوٹی سے نکال دیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ یہ عجیب قسم کے ایک بہانے ہیں۔ دین سیکھنا فرض ہے، اور روزی کا ایک جگہ پر بند ہونا یہ کوئی نہیں ہے، جہاں کہیں جاؤ گے وہاں روزی ملے گی۔ کئی طرح کے واقعات وغیرہ بھی بزرگوں نے لکھے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کو اپنا کام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کپڑے لینے کو ہم کام سمجھتے ہیں، ہر چیز کو کام سمجھتے ہیں، اور سب سے ہلکا ڈھیلا جو ہم نے کام سمجھا ہے نا، وہی نماز کو سمجھا ہے، دین کو سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی نظریے کو بدلنے کی اور دیندار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، دینی جماعتوں کے ساتھ جڑنے کی، جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب